صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جانور ریاکاری کے لیے خریدا گیا ہے. اس جانور کے ذریعے میں پورے محلے میں شہرت اور حب جا کا طالب ہوں. میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ریاکاری سے بچا رہا ہوں. یا آپ کو اجازت ہے چاہے تو مجھ پر جیسا چاہے تبصرہ کر لیجئے کہ اسے لکھ کر لگایا ہوا ہے. آپ کو دعوت دی ہوئی ہے تبصرہ کرنے کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو تبصرہ کرنے کی کسی کے جانور کے اوپر؟ قاعدہ خائی کا مطلب کہ اپنے لیے آپ اپنے لیے وبال اٹھا رہے ہیں. دعا سے نواز دیجئے. کیا کر دیجئے؟ دعا سے نواز دیجئے. اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا جانور منڈی کا لے کر اس کی راہ میں اخلاص کے ساتھ قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس سے اچھا لیا نا. ایک شخص کی حیثیت 63,000 کی تھی مگر اس کو جانور پسند آیا 70 72 82,000 روپے کا, اور اس نے کچھ جان لگا کہ یار جانور بڑا اچھا ہے یار, 10-15,000 روپے 10-12,000 روپے چلو یار تھوڑا سا وزن ڈال کر لے لوں گا یار, مگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا تھوڑا سا بلے یہ اچھا لگا ہے میرے کو جانور لے لے. تو وہ خود اپنے بیچارے 5-10 ہزار روپے زیادہ خرچ کر کے اچھا جانور لے رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ بیچارہ کتنا اپنے اندر وہ پیدا کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, یہ جانور مجھے اچھا لگا. یہ 63 کا ہے مگر یہ جانور اگر رب کی راہ میں قربان کرتا ہوں تو زیادہ مزہ آئے گا. تو 10-12 ہزار روپے اس نے اپنے جیب پر وزن ڈال کر لیا ہے یار. کیا پتہ یہ 10-12 ہزار روپے اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, بلکہ وہ 63,000 کا جانور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی رحمت سے, تو یہ 72 بلکہ 10-12 ہزار روپے ہو سکتا ہے اس کے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے اور اس کے درجے بلند ہو جائیں. تو یہ ایک معاشرتی طور پر کچھ ہمارے ایسا کلچر ڈیولپ ہے, کیونکہ باب المدینہ میں امیر سنت کے فرمان کے مطابق سب سے خوبصورت جانور دنیا کا غالباً کہہ سکتے ہیں کہ باب المدینہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آتا ہو اور لوگ خریدتے ہیں. واقعی دیکھ کر دل کرتا ہے یار یہ لے لینا چاہیے, لیکن ہم اپنے نہیں لے سکتے. 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور, 5-5 لاکھ کا جانور ماشاءاللہ لیتے لوگ یار, لے کسے منع کے لیں یار. ایک سے ایک خوبصورت اونٹ ہے, ایک سے ایک خوبصورت بکرا ہے تو لیتے ہیں. اب کاجو بادام پستے والے بکرے کا بکتے تو ہم کیا کریں یار, دودھ پیتے ہیں ملائی والا دودھ پیتے ہیں تو پلاتا ہوگا وہ, تو ہم تو کیا یار, وہ جانے گاہک جانے, خریدنے والا جانے, بیچنے والا جانے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, اور جب قربانی کریں تو اخلاص کے ساتھ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جانور الحمدللہ عز و جل ہم کو جو قربانی کریں گے اس کے متعلق جو روایت میں آیا کہ یہ جانور, یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ آئے گی. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. آیا یہ جو جانور ہے نا, اس میں جو بالخصوص بکری ہے اس کی بھی عزت کا ہوتا ہے. بکری کی عزت کرو, اس سے مٹی جھاڑو, کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. یہ دیکھیے باپا بکری یہ مٹی جھاڑ رہے ہیں. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. بکرا, اس میں بکری, دمبا, دمبی اور بھیڑ, نر و مادہ دونوں شامل ہیں, 1 سال کا. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں. بکرا, اس میں بکری, دمبا, دمبی اور بھیڑ, نر و مادہ دونوں شامل ہیں, 1 سال کا. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں. زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں. اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو جو قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مدعی پھولوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے آپ پیڑی جاتے ہیں, 4 دوستوں کو لے کے جاتے ہیں, ہمارا یہی ہوتا ہے پیڑی جا رہا ہوں, چلنا یار, کیوں, جانور خرید رہے ہیں نا, اس کو کچھ نہیں آتا بیچارے کو,
نہ آپ کے ہاتھ میں ابلک گھوڑے سوار ہے کہ آپ جانور لینے کے لیے گئے تو اس کو عموماً یہ 2 دانت ہے اور 2 دانت دیکھنے کا طریقہ بھی کسی کو نہیں آتا. تو ہمارے تجربے کار واقعی جو جس کو واقعی ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، ایسے لوگوں کو منڈی پیڑھی کون مطلب لے جاتا ہے؟ نہ خود ہم نے اس معاملے میں، حالانکہ سال ہو گئے ہمیں قربانی کرتے ہوئے، ہم نے کبھی اس معاملے میں کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی. میں کئی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا ہے امیر سنت کے ساتھ، کئی مرتبہ آپ گوشت فروشوں سے، قصاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سے اتنی معلومات لیتے ہیں. یہ 2 سال اور 1 سال کا کب ہوتا ہے، دانت پہ دانت کے، آپ نے مدنی پھول بھی دیکھے ہوں گے، کتنے سارے سوالات کرتے ہیں امیر علیہ سنت، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان میں کون کون سے اعضاء کا کیا کیا حکم ہے، کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، کیا مکروہ ہے، کون سا مکروہ تنزیہی ہے، کون سا مکروہ تحریمی ہے، کس کا کیا حکم ہے، ہمیں واقعی نہیں پتا. حالانکہ ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے صرف کھانے پر ہی توجہ دی ہے. اس کے درست ہونے، صحیح غلط ہونے پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. اس لیے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہیں، یہ جو گھر میں بھی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کو بھی تھوڑی سمجھ، ان کو اتنی سمجھ پڑتی ہے کہ چھوٹے کا گوشت ہے کہ بڑے کا گوشت ہے، یہ سمجھ پڑ جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ یہ دن رات کا ان کا پکانے کا کام ہوتا ہے. لیکن ایک جانور کے اندر کون کون سے اعضاء کھانا جائز ہیں، ناجائز ہیں، اس کا حکم شریعت کیا ہے، خون کا کیا حکم ہوتا ہے، بہت سارے احکام ہوتے ہیں جن کی صحیح طور پر معلومات ہمیں نہیں ہوتی. اچھا، اب سوال آئے گا کہ یہ معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہ معلومات اتنے مختصر سے رسالے میں موجود ہے، ابلک گھوڑے سوار میں. واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا یہ 48 صفحے کا مختصر سا رسالہ امیر سنت نے دیا، اس میں موجود ہے. اس میں باقاعدہ عنوان ہے کہ قربانی کے جانور میں کون کون سے جو اعضاء ہیں، ان کا کیا حکم ہے. یہ گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، اب گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، اب پڑھ تو لیں کہ کہیں 10 سال 20 تک کھاتے کھاتے تو نہیں ہو گئے، ایک بار تو پڑھ لیں یار یہ جو نہ کھانے کا ہے، یہ تو نہیں کہ یہ کھا کر بڑا ہو گیا ہوں، اور کہ ایسا تو نہیں جس کا کھانا حرام تھا وہی سب سے مجھے پسند تھا، وہ مزے لے کے کھاتا تھا، مسالے ڈال کے کھاتا تھا، گرم مسالوں پر الگ ڈالتا تھا میں، اور پھر تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا مائکرو ویو میں الگ سے گرم کروا لیتا تھا. یہ تو کھانا ہی حرام تھا. ہو سکتا ہے کہ ایسا جھٹکا لگ جائے، آپ کو جھٹکا بھی پتہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا. تو یہ 22 آج میں نہیں لوں گا نام ان کے، آپ پڑھو بھائی اس کو، میں ابھی زندوں میں ہوں، ابھی بعد میں نہیں جانا ہے کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کو پڑھیں نا. آپ پڑھیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.